آج کا جو واز میں اٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے دینا چاہوں گا، شاکائنا گلوری مین جلال. تو جلال کے حوالہ سے آج کا یہ سرمن ہے. نکالیے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 17 باب اور اس کی 24ویں آیت. اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھے جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی. اور اسی باب کی 17 باب کی 5ویں آیت ہے. اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. اور ایک ریفرنس 2 کرنتھیوں 3 باب اس کی 18ویں آیت. مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. آمین. تو 3 وینسڈے میں بائبل اسٹڈی یہاں ہوتی ہے، اور جو لاسٹ وینسڈے ہوگا بولیے پریئر فیسٹیول، آئندہ بدھ 7 بجے. اور ہم اسپیشل تھینکس گیونگ کریں گے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو کووڈ-19 سے بچایا. یہ شکر گزاری اٹھائی جائے گی کلیسیا کی طرف سے کہ دنیا بھر کے اندر خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا. آمین. ایٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے سرمن دیے جا رہے ہیں. ہمیں یہاں بھی پناہ ملی ہے، اور آگے ابدی پناہ لینے کو دوڑے جا، آرام رام سے بھی نہیں، دوڑے جا، ایک ویژن کے ساتھ فوکس کرتے ہوئے. تبھی ہماری فیلوشپ کلیسیا کے ساتھ ہوتی ہے. کلام میں بڑھتے ہیں، اسٹڈی حاصل کرتے ہیں، پریئر میں آتے ہیں، روٹی توڑتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں. ایک لگن لگی، معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں سیریز کے اندر، آپ سمجھ رہے ہیں پناہ کے شہر کی جو ٹرم یوز کی گئی ہے، جو یہ 6 شہر تھے، اس میں پناہ ملتی. ٹرم پالوس نے یوز کی، داؤد نے کی کہ خدا اب ہماری پناہ. اسی ٹرم میں، یعنی غور سے سنیے، یہاں پناہ ہے پر آگے ابدی پناہ ہے. آمین. یہاں پناہ ہے پر آگے ابدی پناہ ہے. اگلا جملہ سنیے، یہاں ابدی پناہ دینے والا موجود ہے اور آگے بھی ابدی پناہ والا. یہ نہیں کہ جو ابدی پناہ ملے گی تو پناہ دینے والا کم ہے، پناہ دینے والا اتنا ہے. سمجھے؟ مگر جو اگلا سٹیپ ہے وہ بڑی جان فشانی کا ہے. یہاں تک ہم اس کے فضل سے آئے ہیں معافی مانگ کر. اب ہم نے سٹرگل کرنی، آگے جانا ہے. ہمیں سمجھ آ گئی اب معافی نہیں ہے، اب تیاری، دوڑنا. اور یہاں پناہ میں رہنا ہے تو دوڑیں گے. پناہ سے نکل جائیں گے تو ابدی پناہ میں کبھی نہیں جا سکے. اور وہ جو ٹارگٹ ہے اس کے لیے تو آپ کی مکمل سمجھ ہونی چاہیے، جو ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کی سمجھ ہے، کیونکہ ہم اویئر ہیں ہر ایجوکیشن سے، تعلیم سے، اور ایک پختگی سے آگے بڑھ رہے ہیں. بعض سستی اس لیے کر جاتے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ ٹھیک نہیں، فوکس ٹھیک نہیں ہوتا. اگر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رکے. جب آپ نے کوئی سفر شروع کر دیا ہے، ہم نے منزل پہ پہنچا. ایٹرنل ریفیوج کا اینڈ اگر سمجھ ہوگا، اور یہاں جو ہم پناہ میں ہیں، دونوں چیزیں، ایک پہ فوکس کہ وہ کیا جگہ ہے، اور یہاں بھی ہوں، یہ ساری تھیم ہے. اگر کوئی یہاں نہیں ہے تو آگے کیسے بھاگ جائے گا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے میں آگے جانا ہے تو یہاں نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات روشن رہے ہمارے اندر کہ ہم ابدی پناہ کے لیے دوڑے جا رہے ہیں. لاسٹ جو میسج تھا، جو ایمورٹل چرچ کے حوالہ سے،
کہ ہم یہاں پر اپنے خدا کے اندر کلیسیا میں ہیں. کلیسیا جو ہے وہ امورٹل چرچ یہاں بھی ہے، آگے بھی، مگر ہم یہاں فانی ہیں، پر غیر فانی ہمیں ہونا ہے. میں خود سے غیر فانی نہیں ہو سکتا، پر ٹرانسفارم ہو سکتا ہوں. یہ سارا ریولیشن میں نے لاسٹ پریچ کیا. اور جو آج کی ورسز میں نے پڑھی ہیں گلوری کے حوالہ سے، ہیبرو ورڈ شکائنا اور انگلش ورڈ گلوری، جس کا مطلب ہے جلال. تو آپ دیکھیے 17 باب میں سے میں نے ریفرنس پڑھا. اس کے علاوہ دوسرا کرنتھیوں میں سے حوالہ پڑھا. 2 3 4 حوالے سرمن میں آئیں گے، ان کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے. اور ذہن میں آپ کے کہ ہم نے جلال کی طرف جانا، جلال گلوری. تو اس کا مطلب یہاں بھی گلوری. ہر سرمن میں آپ یہ چیز آپ نے سیکھنی ہے کہ یہاں بھی. تو آگے جب گلوری کی بات کی جاتی ہے تو ڈوکسا گریک ورڈ ہے جس کا مطلب گلوری، اور شاکائنا اس کے جو معنی بیسک 3 جو میننگز ہیں. پہلا جو معنی ہے جلال کا، ہم آنر میں ورشپ میں لیتے ہیں. ایک دم سارا جلال، عزت جلال تیرا، یہ ورشپ ہے. جلال گلوری جب ہم بات کرتے ہیں. پھر ایک عام میننگ ہے جلال کا، جیسے کوئی روشنی کا حالہ ہوتا ہے، کوئی لائٹ پڑتی ہے کسی کے اوپر تو وہ روشن ہو جاتا ہے. تو یہ جلال کا میننگ ہوتا ہے نور میں. جیسے ایک لائٹ میرے اوپر پڑتی ہے تو یہ جلال لائٹ کو شو کرتا ہے. پھر اس کے جو اسپرچل میننگ ہے جلال کے، خدا کی ذات کی الوہیت، یہ اس کی گلوری ہے جلال. اور ساری کائنات اس سے معمور ہے. آمین. اس کی ریچنس، جو اس کے اندر خزانے ہیں، دولت ہے ہر طرح کی، اس کی ذات ہے، یہ گلوری، یہ جلال. اب کتنا ہم سمجھتے ہیں اس کی جلال کی دولت کو، اس میں سے کتنی دولت ہم نے اکٹھی کی ہے، کتنا جلال ہمیں ملا ہے. اور اس کی ساری ریچنس، اس کا سارا جلال، اس کی ساری ذات کو ہم جان جائیں، اس گلوری. ورشپ میں بھی تو گویا ہم جب اس کو جلال دے رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ورشپ کر رہے ہیں، جلال دے. اور لکھا ہے فلپیوں 2 باب کے اندر کہ ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے. پر اس کے لکھا اس کی جلال کی ستائش کے لیے ہر زبان اقرار کرے گی. تو جو ہی ہم ورشپ کرتے اس کو جلال دیں، کیونکہ وہی اس لائق ہے. آمین. وہی اور کوئی نہیں. دنیا میں نہ کوئی شخص اتنا جلال لے سکتا، کیونکہ کسی کے پاس جلال ہے نہیں، تو جلال دیا کیسے اس کو جائے. اور نہ ہی دنیا کے بت جن کی دنیا ورشپ کرتی ہے، اور اسرائیل کو خدا بچاتا تھا کہ بتوں سے باز آؤ، اور یہ ساتھ کہتا تھا میں اپنا جلال کسی اور کو دے نہیں سکتا کہ تم میری بھی عبادت کرو اور کسی اور کی بھی ورشپ، جبکہ وہ فانی ہے، بت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو جو جس میں جلال پایا جاتا ہے، جلال اسی کو دیا جاتا ہے. آمین. بولیے جلال جس میں ہے، جلال اسی کو دیا جاتا ہے. اور لارڈز پریئر کے اندر بھی یہ بات کرائسٹ نے سکھائی. جب ہم اے ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے اینڈ میں عزت و جلال ہمیشہ تیرا اور کسی کو نہیں. اور پھر مکاشفہ 4 5 بابا پڑھیے. جاندار جو تخت کے پاس ہیں، 24 بزرگ اور سرافیم کروبیم، یہ سب قدوس 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 کہتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اس کی قدوسیت کا، حمد کا، عزت کا.
کہ وہی اس لائق ہے، آنر اسی کو، جلال اسی کو ہے۔ تو آج صبح جب ہم خداوند کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کو جلال دیں، آمین، اس کو اگلی بات، کیونکہ وہ جلال میں ہے، سمجھے؟ تو ہم کیوں جلال دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بھی جلال میں ہیں، آمین، سمجھ گیا نا؟ اس کو تو ہی جلال دے رہے ہیں۔ تو جو جس جلال میں وہ ہے اس جلال کو اب پکڑنا ہے، آمین۔ یہ ایٹرنل ریفیوج یہاں ہے، ہم جلال کے اندر تو ہی اس کو جلال دے رہے ہیں، مگر جس کو جلال دے رہے ہیں اس کو جان جانا، اس میں پایا جانا، یہ آج کا سرمن، کہ اس گلوری کے اندر ہم نے چلے جانا۔ یہ تو آپ سوچئے، جو ہوگا وہی آگے سٹیپ لے گا، اور جو ہے اگر اس کو یہ نالج نہیں ہے تو شاید وہ بھی پیچھے ہی رہے، وہ جتنا اس کو سمجھے اتنا جلال دے رہا، پہچانے کہ وہ جو گلوری شاکائنہ ہے اس کے اندر مجھے داخل ہونا ہے، سمجھے؟ یہ ٹارگٹ، یہ رویا ہماری آج سرمن کے اندر، ایٹرنل ریفیوج کے اندر۔ اور میں نے بتایا کہ یہاں تو ہم اس کے فضل سے آ گئے، آگے بھی فضل ہی سے دوڑیں گے، پر اب ہم سمجھ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہمیں خود سے بڑھنا ہے، ہر سٹیپ لینا ہے۔ ہر روز سوچیے کہ ذہن میں کیا چلتا ہے، کیا پھرکی گھومتی رہتی ہے، بس یہ دیکھنا، اور جس کے جو گھومتی ہے وہی نظر آ رہا ہو، ہمیں اتنی پہچان، تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہنچنا، وہاں جانا، ہماری باڈی لینگویج بتائے گا، ہمارا پہناوا بتائے گا، ہماری حرکات بتائیں گی ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پناہ میں ہو تو پناہ نظر نہ آئے، یہاں جو امورٹل چرچ میں ہو، بے شک فانی بدن میں ہے تو ٹرانسفارم نظر نہ آئے، اور غیر فانی کے اوپر نظر نہ ہو، جو کرتے ہیں وہی کچھ۔ پالوس یہی کہتا ہے، ہم جو کچھ ہیں اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، جو کچھ کر رہے ہیں جو ہیں وہی ہیں۔ اگر وہ کہے نہیں میں تو کچھ اور بھی ہوں، بھی وہ کہاں ہے؟ مثلا آپ فیلوشپ کر رہے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، ورنہ نہیں آ سکتے۔ علم کم ہو سکتا ہے پر آپ کی نیت ٹھیک، آپ کا ایمان ٹھیک ہے، خدا کے خوف میں چل رہے ہیں، اور ہم اسی لیے یہاں ہیں کہ وہ نالج آپ کو دے، آسمانوں کا علم دے، اگلی باتیں جو بائبل چاہتی ہے وہ دکھے۔ ضرور روزگار کمائیے، محنت کریں، ڈبل کریں، 3 گنا کریں، ایجوکیشن خوب حاصل کریں، یہ سب ضروری ہے، مگر ان سے زیادہ اسی نے آپ کو ان برکات میں آگے لے کے جانا، اور یہ نہیں ہوں گی تو وہ نیچے آ جائے۔ تو غیر فانی آگے کی طرف یہ چیزیں آپ کو ایسے مل جائیں گی، مانگے یا نہ مانگے، مانگے گے تو بھی دے گا، نہ مانگے گے پھر بھی دے، کیونکہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ فکریں تب آتی ہیں جب اس کی پہچان کم۔ آپ سوچئے ایک گھر کے اندر ہیڈ شپ ہے، ہسبینڈ ہے، وہ محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے ڈے نائٹ، اور اپنے گھر کو مینج کرتا ہے، آسان سے کلیہ ہے، سمجھ جائے۔ تو بیوی بچے شور ڈالا ہو کہ آپ کچھ کرتے نہیں ہو، لاتے نہیں، ہمارا کیا بنے گا، کدھر کو جائیں گے، بھوکے ماریں، ایسا کہہ سکتے نہیں۔ آپ کہیں گے ہمارا باپ یا ہمارا ہسبینڈ میرا وہ محنت کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا۔ اسی طرح فیمیل جو 7 گھرانے کے سپورٹر ہیں، محنت کر رہی ہیں، ہسبینڈ کو معلوم ہے یا باپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے یہ اسٹرگل ہو رہی ہے، وہ پھر باتیں بنائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور جتنا آگے سنیے، جتنی سمجھ ہے اتنا ہی جلال دیں گے. پازیٹو بات ہی ہے، جتنی سمجھ ہے جلال دیں گے، پر اتنا ہی دیں گے. مگر یہ جلال 24 گھنٹے جس طرح اینجلز قدوس. آپ کہیں گے جی سارا دن تو ایسے نہیں ہو سکتا، ہمیں کام بھی کرنا، سونا بھی ہے. آپ کریں، پھر دل میں نہیں کہہ سکتے. سمجھے؟ آپ کھانا کھاتے تھینک یو لارڈ کہتے ہیں، یہ جلال دینا ہے نا. آپ کھانے پہ پرے کرتے ہیں، یہ جلال دینا ہے. آپ سفر پہ جاتے خدا ہمارے ساتھ ہو، یہ جلال دینا ہے. کوئی کام کرتے خدا تیرا شکر، خدا میری مدد کرنا، یہ جلال دینا ہے. جو کچھ کہہ رہے ہوتے، کھانا بناتے کہیں خدا ٹھیک کھانا بنے، مدد کرنا، اچھا لذیذ ٹیسٹی کھانا بنے، یہ جلال دینا ہے. کرائسٹ جو پانی کو میں بنا دیتا ہے، ہماری ہر چیز کو برکت دے گا. کہہ کے دیکھیں اس کو، ٹیسٹ بدل دے گا. آپ کہیں گے ان ہاتھوں میں ٹیسٹ آ کیسے گیا؟ خدا کے یہ میں وہ تو 5 روٹیوں کو ہزاروں میں کھلا دیتے ہیں، تو بیوہ کے مٹکے کا آٹا بڑھ جاتا ہے. اور کیا کیا بتاؤ، یعقوب جہاں پاؤں رکھتا تھا برکت آ جاتی، یوسف جہاں پاؤں رکھتا تھا برکت آ جاتی. سمجھے؟ اسی طرح ہمارے گھر ہر جگہ پر تو خداوند کی پہچان میں جب آپ بڑھیں گے، یہ جلال دینا ہے. تو اس کے میننگز میں نے جو آپ کو بیان کیے، تو جو روشنی کا حالہ دیکھ کے جلال، کئی جو نیم گرم ہوتے ہیں یا بھی نوبل کرسچن ہوتے ہیں، وہ کرائی سے یہی توجہ کرتے ہیں کہ کوئی روشنی سی اس کے اوپر چمکے. چرچ میں بیٹھے ہی کہتے ہیں میں آنکھیں بند کروں کوئی لائٹ آ جائے. کئی پھر ہمیں کہتے ہیں جی میں نے لائٹ دیکھی ہے، ایسے جگمگ جگمگ کچھ دیکھا. اور بھائی کلام کی طرف یہ بھی ہے، یہ لوسیفر کے اوپر تھا. سمجھے؟ لوسیفر خدا کی حضوری میں ہوتا تھا. لوسیفر کا مطلب ہے برائٹنس، اور اس کی جو پوشاک تھی قیمتی پتھروں سے تھی، ہیرے جوہرات، نیلم، شب چراغ، یاقوت. جب خدا کو تو کوئی دیکھ سکتا نہیں تھا، لوسیفر بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں دیکھ سکتا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ان فرشتوں نے بھی نہیں جو وہاں پر اوبے کرتے ہیں. تو یہ لوسیفر ورشپ کرتا تھا اس کے تخت کے، اور عرشی پتھروں میں چلتا تھا. اب خدا کی موجودگی کا احساس اسے کیسے ہوتا تھا؟ اس کے پتھر جگمگ کرتے، لائٹس ریفلیکٹ ہوتی، تو اس کو معلوم تھا کہ یہ خدا کا جلال اس کے اوپر پڑتا ہے. تو یہ ریفلیکشن سے وہ خدا کو جانتا تھا، اور اس نے کبھی نہیں دیکھا. تو ایک یہ ریفلیکشن بھی بتاتا ہے کہ اس کی پریزنس ہے. یہ معمولی باتیں، ہمیں آگے بڑھنا، صرف روشنی کے حالے نہیں کہ میرا چہرہ جگ جگمگ کرے، یہ نہیں. یہ لوسیفر کے پتھر پھر ریفلیکشن، وہ اسی کو دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ جس کا جلال آ رہا ہے وہ میں بن جاؤں، تاکہ اسی طرح دوسرے فرشتوں کے اوپر میرا جائے جلال. تو خدا بننا چاہتا، پر خدا اپنا جلال کسی کو دینے کا نہیں. تو یا پھر خیمہ اجتماع کے اندر یہ 2 جگہ تھی. سردار کاہن کے جو بریسٹ پلیٹ اس نے سینہ بند باندھا ہوتا تھا، اس کے اوپر 12 پتھر ہوتے. نگی نے اس میں بھی ہیرے جوہرات، نیلم، شب چراغ، یاقوت، یہ سب ہوتے. تو 12 قبیلوں کے ترتیب سے وہ پتھر نصب تھے. مطلب یہ ہوتا تھا سردار کاہن کا کہ میں قبیلوں کو اپنے دل میں رکھ کے تیرے سامنے کھڑا ہوا، ان پہ نور چمکا دے، اپنا روشنی چمکا دے ان کو. اور اس کے اندر ایک پاکٹ ہوتی تھی جس میں اوریم تمیم ہوتے تھے، 2 پتھر، جس سے وہ
معلوم کرتا تھا خدا کی مرضی کو، پر کبھی کبھی، یہ نہیں کہ ہمیشہ اسی سے کرتا. جب وہ بات نہیں کرتا تھا تو پھر وہ اس کا استعمال کرتے تھے. اس کو قرآ کہتے. ادروائز خدا بات کرتا تھا. یہ نوٹ رکھیے گا، یہ نہیں کہ وہ پتھر ہی نکالتا رہتا تھا، نہیں. جب کبھی مشکل ہوتی ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، جیسے شاگردوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، ابھی ہولی اسپرٹ ان کے اوپر نازل نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے قرآ ڈال کر ایک شاگرد چن لیا. اتنی سمجھ نہیں ہوتی تو جسے اس طرح چھوڑ دیا جاتا. تو وہ پتھر تھے، اور جو ان پتھروں کے اوپر جب خدا آتا ہولی پلیس کے اندر، موسٹ ہولی پلیس کے اندر، تو سردار کاہن کے پتھر بھی جگمگ کرنا شروع ہو جاتے. اس کو پتہ چل جاتا کہ خدا جو ہے موسٹ ہولی پلیس میں آ گیا. حالانکہ وہ تو یوم کفارہ میں اس جگہ پہ جاتا تھا موسٹ ہولی پلیس میں، ادروائز وہ پاک مکان میں ہی رہتا تھا. تو اس میں سال میں ایک بار جاتا، اور وہ بھی پہلے بخور کا بادل اٹھائے. اود سوز وہاں پڑا ہوتا تھا. ایک تو بخور کا مذبح ہوتا تھا پاک مکان میں، اود سوز موسٹ ہولی پلیس میں پڑا ہوتا. یہ ساری باتیں غور کرنی ہے، سمجھنا ہے. پھر بخور جلاتا، بخور کا بادل اس مرسی سیٹ کے اوپر، کووننٹ باکس کے اوپر بادل بنتا، پھر خدا بات کرتا. یعنی سردار کاہن دیکھ نہ سکے. کوئی خدا کو دیکھ لے تو مر جائے گا، ادروائز وہ پاک مقام میں پردہ کے پاس کھڑا ہوتا، بات چیت وہاں ہوتی. یا پھر وہ قرآ کے ذریعے سے کبھی جو وہ بات کرتے. جب جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں داؤد مرضی پوچھتا ہے تو وہاں پر پراپر میتھڈ نہیں تھے عبادت کے، تو انہوں نے قرآ کے ذریعے سے اور یہ متمیم سے افود کے ساتھ یہ جڑا ہوتا ہے. افود ہوتا ہے شولڈر پہ، افود پہنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی 12 پتھر ہی لگے ہوتے ہیں کہ میں 12 قبیلوں کا بوجھ اٹھائے تیرے پاس آیا ہوں، کھڑا ہوں. تو وہاں پر یہ جلال آتا، شاکائنا ہیبرو ورڈ اس کے اوپر پڑتا، اور اس کو موجودگی کا پتہ. مگر سنیے، 2 لوگوں نے خواہش کی، نہیں ہم نے تیرا جلال دیکھنا ہے. اور وہ ایک موسیٰ اور دوسرا نہیں آدم میں فلپس. یہ 2 شخص انہوں نے ڈیزائر کی. کیا آپ کی میری ڈیزائر ہے کہ جلال اس کو دیکھیں؟ بولیے، ہے؟ بولیے، آمین بول دے. ہے؟ اور وہ تو ادھر بائیں پتہ چلنا جا کے، یہاں تو نہیں ملنا. سمجھے؟ پر وہ خواہش کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے. نئے آدم والوں کو پتا ہے کہ وہاں ہی جا کر یہ سارا راز کھلنا ہے، آنے دے گا. اور یہ بڑا لمبا سفر ہے، یہ تو کٹ اینڈ مراحل ہے. بھی اس کی ذات میں جانا، خدا کی ذات میں کوئی چھوٹی سی بات، بہت مشکل، پر آسان اس لیے ہے کہ آپ موجود ہیں، آپ بڑھ رہے ہیں، درجہ بدرجہ آگے آپ بڑھتے چلے جائیں. تو انہوں نے خواہش کی، موسیٰ نے، خدا خروج 33واں باب، مجھے اپنا جلال دکھا دے. تو اس کو پھر پہلے تو کہا گیا کہ میں اپنا جلال، اپنی نیکی تجھ پر ظاہر کروں. جلال نیکی ایک ہی بات ہے، نیکی کے ساتھ اور ایٹریبیوٹ بھی ہیں، اس کا فضل، رحم، کرم، یہ سب چیزیں. ریچنس میں نے پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. یہ اس کی ویلتھ ہے، دولت، اس کا فضل کر. تو بھی اس نے کہا تو پیچھے سے دیکھ پائے گا. تو جلال نہیں، پورا جلال نہیں دیکھ سکتا، تو دیکھ نہیں سکتا. اور جو فلپس تھا وہ بھی آ کے کہنے لگا مسیح کو کہ مجھے باپ کو دکھا. ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب جلال کو، یہ مانیے. اور باپ یہ نہیں کہ کوئی باڈی میں نظر آ جائے.
ہم باپ کو، یعنی جیسے موسیٰ نے بات کی، تیرا جلال یعنی باپ کا جلال ہمیں دکھا دے. میں نے کہا کہ موسیٰ وہاں کہہ سکتا ہے یا خدا کا بیٹا آیا اس سے کہتے ہیں تو جلدی کام ہو جائے گا. کرائسٹ نے کہا جس نے مجھے دیکھا، بولیے اس نے باپ. کہ دیکھ لو یہ ہے جلال. ہاں، یعنی مسیح کی ہستی، یہ خدا کا جلال، یہ ہے گلوری. تو بھی ابھی ان کو بھی نالج اتنا نہیں تھا جو اب تو ان کو مل گیا، پر اس کی پوری سمجھ مجھے ہے. شاید فلپس کو اس وقت نہیں آئی، یا پترس لوگوں کو نہیں ہوگی، بعد میں ان کو بھی آ گئی، مگر مجھے کم از کم یہاں ہے. تو اس نے کہا باپ کو دکھا، یعنی جلال. نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو جلال تو تم نے دیکھ لیا. اب وہ سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی لائٹیں لوٹیں نہیں نکل رہی مسیح سے، اور یہ کہتا ہے کہ باپ کو دیکھا. تو عبرانیوں میں پالوس یہ جو ڈیفائن کرتا ہے اور ساری اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہے پہلے باب میں، مسیح خدا کے جلال کا پرتو، آمین، اس کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا بولیے پرتو، کہ جو شاکائنہ ہے، جو گلوری ہے، میں اسی کا تو ریفلیکشن ہوں. آمین، میں وہی ہوں. مجھے دیکھ لیا تو جلال کو دیکھ لیا. پریز گاڈ. انہوں نے تو دیکھ لیا جلال کو، پر تو بھی باپ کے پاس جانا. اسی طرح ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا گویا جلال میں، پر تو بھی آگے جلال میں جانا ہے. یہ ڈیزائر ہماری ہو کہ ہم نے باپ کو دیکھنا، حالانکہ دیکھ لیا ہے مسیح میں. لکھا جو بغیر دیکھے ایمان لیتا وہ زیادہ مبارک ہے. تو انہوں نے دیکھ لیا، مبارک ہے. ہم نے بغیر دیکھے ایمان لائے، ہم زیادہ مبارک ہیں، زیادہ. تو جلال تو ہم نے دیکھ لیا ہے، جلال میں، گلوری میں ہے، پر تو بھی بولیے دوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ نبیوں نے، رسولوں نے، ہر ایک نے خواہش ظاہر کی کہ آگے ہمیں باپ کو دکھا. تو کرائسٹ میں تو دیکھ لیا ہے، بالکل سیم بات ہے، پر تو بھی باپ اپنی جگہ تو وہ ہے موجود. جلال کو دیکھ کر تو چل رہے ہیں ساتھ، جلال میں ہے تو چل رہے ہیں. خدا کے ساتھ یہی ہماری جو ٹارگٹ ہے، اس لیے اس کو دھیما نہیں پڑنے دینا، پیچھے نہیں ہونا. تو ایک ریفرنس میں نے پڑھا، اب سنیے. یوحنا کی انجیل 17 باب کے اندر ہے، باپ میں اپنا جلال ان کو، وہ جلال ان کو دیتا ہوں، شاگردوں کو، کلیسیا کو. وہ جلال میں بنائے عالم سے تیرے ساتھ رکھتا، وہ ان کو دیتا. اب اس میں مکاشفہ، جیسے شروع میں چند باتیں پیچھے میں نے بیان کی، پر ابھی میں ریولیشن کھولتا ہوں اس کا. اس نے کہا جس طرح باپ تو اور میں ایک ہے، ایک ہے تو جلال ایک جیسا ہے. یہ میں باپ اور بیٹا کیا ہے؟ ایک. یہی تو ٹرینیٹی کے اندر ہم ایمان رکھتے ہیں، فادر، سن، ہولی گوسٹ، جلال کے اندر. پر کرائسٹ چونکہ بدن کے اندر ہے، تو لوگ یا شاگرد وہ جلال دیکھتے ہیں کہ بس لائٹ ہو، اس طرح کا کام ہو. کرائسٹ مل گیا ہے، کرائسٹ خدا کے جلال کا ریولیشن ہے. وہ جلال ہے. تو اس نے کہا جس طرح باپ تو اور میں ایک ہے، آگے سنیے، اسی طرح ان کو بھی ایک کر. آئی سمجھ؟
آپس میں بھی اور ہمارے ساتھ ایک ہو جائے. بس یہ ونس سے ایک ہونا ہی جلال کے اندر جانا ہے. جب ایک ہو گئے تو بولیے جلال کے اندر ہسبینڈ وائف دو نہیں ایک ہے نا. اب دیکھیں فیمیل کسی گھرانے کی میل کسی گھرانے کا, ان سے پوچھو دو ایک بائبل کیا کہتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں ایک. کوئی بھی نہیں کہے گا دو, حالانکہ دو پرسنالٹیز. یہی اصول ہے. تو وہ دو کیسے ایک ہوئے؟ اقرار کے ساتھ, قبولیت کے ساتھ, کہ ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے ہم ایک ہیں. بس یہ یونٹی. مسیح کو قبول کر لیا تو ہم اس کے ساتھ ایک. یہ آسان سا طریقہ ہے. اب چاہے ہسبینڈ کسی کا امریکہ بیٹھا ہو, وائف پاکستان میں بیٹھی ہو, دو نہیں ہے ایک ہی ہے, جہاں مرضی ہو, بھی اقرار تو کر لیا. ٹیلی فون کے اوپر کئی نکاح ہوتے ہیں. میں نے بھی ایک نکاح کسی کا کیا ٹیلی فون کے اوپر. پہلے لڑکے سے بات کرتا تھا, پھر لڑکی سے, تو نکاح ہو گیا. دوسرے ملکوں کے اندر صرف کیا اقرار, پہلے میں پوچھتا تھا, پھر آواز دونوں فیملی کو سناتے تھے, یہ لڑکا ہی بول رہا ہے سن لو, کہ ہاں جی وہی بول رہا ہے. پھر لڑکی کی آواز کو سنایا جاتا, پھر سن لے یہ وہی لڑکی ہے, پنجاب پہن کے اسے ٹیلی فون پہ. یہ ونس ایک ہونا اقرار ہے. بس کوئی ہے مشکل طریقہ؟ اب اقرار کر لیا, چاہے مسیح امریکہ میں بیٹھا ہے, چاہے آسمانوں پر خدا کے تخت کے سامنے, ہم ایک ہیں. ہاللیلویا, ایک ہے. سمجھے؟ ایک کا مطلب ہے میں اپنے مسیح میں آسمانوں پر ہوں, مسیح میرے ساتھ دیجیے, یہاں دکھے نظر آئے جب ہیں جو ایک. یہ ہے جی سارا جلال کا اصول قانون. تو باپ ان کو جلالی بنا دے, جو بنائے عالم سے بیشتر میں جلال تیرے ساتھ رکھتا, اور ہم ایک, میں تجھ میں تو مجھ میں, ہم ایک کرائسٹ باڈی میں ہے, اور خدا باپ اسپرٹ بینگ ہے. وہ تو اندیکھا بدن ہے, مگر کرائسٹ تو دکھ رہا ہے, پر دونوں ہی ایک ہے, کیونکہ ان کی یگانگت یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ڈفر نہیں کرتے. آپ اپنے گھرانوں میں سالوں سے اکٹھے ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف, ایک ہے تو یہ گاڑی چل رہی ہے نا, ایک ہے نا تو چلتی ہے نا گاڑی. کلیسیا میں بھی ایک ہوں گے تو یہ گاڑی چلے گی, ورنہ نہیں چل سکتی. اس لیے ہم ایک ہیں, پر کرائسٹ نے یہ دعا کی ہے کہ جس طرح ہم ایک ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہو جائے. ایک تو ہے, کہہ دیا, اقرار کر دیا, پر اپنے لیے بھی کہا کہ وہ جلال جو 5ویں آیت میں نے 17 باب کی پڑھی, وہ جلال جو میں تیرے ساتھ رکھتا تھا پھر جلالی بنا دے. ہے جلالی, میں اس بدن میں آ گیا ہوں, میں جلال میں ہوں, پر میں واپس اس جلال کے اندر پہنچا زندہ ہونے کے بعد, اس گلوری میں واپس جلالی. میں آپ جلالی ہیں, پر مسیح کی طرح ہمیں بھی اس جلال میں جانا ہے, اس جگہ پر پہنچنا. فرشتوں کو کب کہا کہ تو میرا بیٹا ہے, آج تم اس سے پیدا ہوا, زبور 2 میں لکھا ہے. کرائسٹ خدا کا بیٹا, اس لیے وہ بیٹر, اینجل سے بڑھ کر ہے, افضل ہے, بزرگ ہے, اس لیے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا کہ یہ خدا ہے. فرشتوں نے دیکھ لیا, سمجھے؟ میں نے, آپ نے ایمان سے دیکھ لیا. ہم فرشتوں سے بھی زیادہ مبارک, شاگردوں سے بھی زیادہ. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم نے دیکھ بھی لیا, ایمان بھی لے آئے, اور ایک بھی ہے. سمجھے؟
ایک بھی ہے. فرشتوں نے جلال کو دیکھا. اب سنیے ریویلیشن اور آگے. فرشتوں نے یعنی مسیح کو دیکھ لیا, جلال کو دیکھ لیا. آگے سنیے, پر وہ جلال میں داخل نہیں ہو سکتے. ہم نے ایمان سے دیکھ لیا ہے پر داخل ہوں گے. تو پھر آپ دیکھیے, فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے, جبرائیل سے بڑھ کر ہے, میکائیل سے بڑھ کر ہے, جانداروں سے بڑھ کر ہے, سرافین کروبین سے بڑھ کر انہوں نے جلال دیکھ تو لیا, خدا مسیح میں دیکھ لیا, پر خدا کی ذات میں نہیں جا سکتے. میں آپ ابھی بھی ہیں ایک ہو کر, ایمان سے ہو گئے ہیں, پر وہاں تک جانے کے لیے یہ یونٹی برقرار رہے اور اسٹرانگ ہو. جیسا شادی ہوتی ہے, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو قبول تو کر لیتے ہیں, مگر درجہ بدرجہ ایک دوسرے کو سمجھتے, ایک دوسرے کو جانتے, ایک دوسرے کی عادات کا پتہ چلتا ہے, ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ کیسے ڈیل کرنا ہے, پھر ان کو معلوم پڑتا ہے, پھر وہ چلتے ہیں, ایک لمبا سفر وہ کرتے ہیں. سمجھے؟ ہم نے خداوند کو قبول کر لیا, اس جلال کے اندر ہے, اس پناہ کے اندر ہے, پر ابدی جلال ایٹرنل ریفیوج میں جانا ہے ابھی. سمجھے جی؟ صرف یہاں پر نہیں, یہاں تو یہیں سے سیکھ کے آگے منزلیں طے کرنی ہے. اسے ایٹرنل ریفیوج نہایت اہم یہ سٹیپ لینے ہیں ہم نے. آپ کی کلیسیا فیلوشپ اسٹرانگ, آپ کو آپ کے گھر کے اندر ہر ایک جلال میں دیکھے. سمجھے؟ خدا کی حضوری میں دیکھے, حضوری ساتھ دکھے, جلال دکھے خدا کا. گھروں کے اندر بول چال, گفتگو, رہن سہن کے اندر, خدمت کے اندر. تو شاگردوں کو کہا کہ خدا ان کو بھی ہماری طرح ایک کر. اب یہ دونوں مانی آپس میں بھی ایک اور میرے ساتھ وہ ایک ہے. تو یہاں کلیسیا ایک ہونا جو ٹرو بات ہے, ہماری کلیسیا میں یگانگت ہے. دنیا میں ایسے نہیں ملتے. ہم بھی کلیسیوں کو دیکھتے پھرتے, یگانگت ہے تو وہ بیٹھیں گے. سمجھے؟ خادموں میں یگانگت ہوگی تو میرے ساتھ بیٹھیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یگانگت ہے, پر تو بھی جو میں لیول یگانگت کا سمجھتا ہوں شاید ابھی اس تک نہیں پہنچے. ہر ایک تھنک کرتا ہے, یہاں کوائر میں, آپ میں, فیملیز میں, جتنی جتنی پہچان اتنی یگانگت. اگر جلال کو سمجھ گئے ہیں تو خادموں میں یگانگت. کلیسیا کا ہم ویژن ہونا, یہ نہیں سینئر کچھ کہتا ہے جونیئر کچھ کہتا, وہ اپنا راگ چلائی رکھے. جلال اس کو نہیں کہتے, یگانگت. جیسے ہسبینڈ بھائی سان سا ایک اصول بتایا ہے, ایک دوسرے کی آنر, ایک دوسرے کے ساتھ چلے گئے تو گرانا چلتا ہے. کلیسیائیں خادم, یہاں تو خادم دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے. آج توبہ کی, اگلے دن گرجا کھولا ہوتا, کوئی تعلیم نہیں, کوئی سیکھنا نہیں, کوئی خدا کے ساتھ نہیں. بس جی گرجا, جی 2-3 میرا سسرال بھی آ جائے گا, میرا ماں باپ بھی آ جائے گا, بھی لوگ قدم کلیسیا سٹارٹ تے نال دے ہم سیار بھی بلا لا. یہ گرجے ہیں, یہ چرچ بنے. کلیسیا مقدسوں پلٹوں کی عام جماعت جو یسوع کے خون سے دھلے ہوئے روح سے معمور خدا کے ساتھ برابر چلتے اور جلال کو سمجھتے. یہ رشتہ دار نہیں ہونا, رشتہ دار آ سکتے ہیں, کیوں نہیں, مگر منسٹری بہت جلال کے اندر رہنا یہ بہت ڈارک ہے. خدا کو پکڑنا, پالوس کہتا ہے دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس کو پکڑوں جس کے لیے اس نے مجھے پکڑا ہے, اس کو.
میں حاصل کروں، اس میں پایا جاؤں. تو یہ یگانگت ہماری زندگی کے اندر کلرجی کے بھی، خادموں کا بھی یونٹی میں ہونا. اگر کوئی یونٹی میں نہیں ہوتا مجھے فوراً پتا چلتا جو ہمیں اوبے نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں یا پھر ریسٹور بھی ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے خادم ہم سے جانے کے بعد ریسٹور ہو گئے، انہوں نے آ کے ہم سے ایکسکیوز کیا، معافی مانگی، پائی صاحب آپ صحیح کہتے تھے. ہم صحیح کہیں گے کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کہاں لے کے چلنا. اس لیے جو کہتے ہیں اس کو فالو کرے. اور ہم بائبل کی بات کہیں گے، اپنی نہیں، کہانی نہیں سنائیں گے، ڈاکٹر تعلیم دیں گے، خدا کا کلام سنائیں گے. کیونکہ ایمان اسی سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے ہم گرو کرتے ہیں، اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور یہ ونس ہو ایک، لہذا مسیح خدا ایک ہے. شاگردوں کو کہا آؤ ذرا دعا کر لیں، پہاڑ پہ چلے، وہاں پر اس کا چہرہ میں کہا دیکھ لو بھائی، موسیٰ بھی آ گیا وہاں، ایلیا بھی آ گیا، یہ ہستیاں وہاں پہنچ گئی. وہ خدا تھا تو ہی آئی، سمجھے؟ ورنہ کیسے وہاں آ سکتی؟ پترس، یعقوب، یوحنا یہ ابھی چل رہے ہیں، مگر تو بھی دعائیا ماحول میں آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے. باقی نیچے بدروہیں نکال رہے تھے، آج بھی کئی بدروہیں نکال رہے، بس ادھر ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی حضوری میں نہیں آتے. بدرو پھر بھی نہیں نکلتی، وہ بھی مسیح نے پھر آ کے نکالی نیچے، کیونکہ دعا تو کرنی ہی نہیں، تو بدرو کیسے نکلے؟ وہ جلال میں تھے، ٹرانس کی حالت میں چلے گئے، جلال دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ سارا ویژن ختم ہو گیا، پترس نے کہا ہم 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے. منظر میں ہم سدا رہنا چاہتے ہیں. یہ جلال کا ٹیسٹ انہیں دیا گیا. یاد رکھیے وہ ٹیسٹ یہاں ہے. یہ کلیسیا وہ چیز ہے. ابھی کلیسیا اس وقت نہیں بنی تھی. یہاں روح القدس بھی ہے، موسیٰ تو نہیں ہے، ایلیا بھی نہیں، پر روح القدس ہے، خدا ہے، اس کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. بیٹا شمعدان میں پھرتا ہے کلیسیا. روح القدس جو ہمارا پاک ہولی آئل ہے، جو زور پڑتا شمعدان کو کلیسیا میں. یہی میں نے ریجوسنگ ٹائم میں 7 اسپرٹس کے حوالہ سے مینورا جو ہیبرو ورڈ لیمپ کے لیے اس کی تعلیم دی ہے، وہ ہمیں جلا، ہمیں روشن کر رہا ہے. تو شمعدان میں نہ ہوں گے. اس میں نے بتایا جس طرح اگر آنکھ روشن ہے تو بدن بھی روشن، آنکھ ڈم ہے تو بدن بھی ڈم. آنکھ بدن کا چراغ ہے. تو وہ چراغ جو شمعدان کے، وہ باڈی آف کرائسٹ. اگر چراغ ڈم ہے تو باڈی آف کرائسٹ ڈم ہے. اگر چراغ روشن ہے تو مسیح کا بدن روشن. تو چراغوں سے پتا چلتا ہے آپ کی فیلوشپ، خدا میں چلنا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. لہذا 2-3 باتیں اور میں بتانا چاہوں گا، دھیان کیجئے گا. 2 کرنتھیوں میں نے حوالہ پڑھا کہ یہ جلال جس میں اس نے ہمیں لیا ہے، یہ روز بروز درجہ بدرجہ بڑھتا چلا. اس جلالی صورت پر روز بروز درجہ بدرجہ ہم جلالی صورت پر بولیے ڈھلتے چلے جاتے. اس کا مطلب جلال ہے تھوڑا، بازو کا تھوڑا اور زیادہ ہو. جیسے جیسے پہچان جلال لکھا ہے، اس سے اوپر لکھا ہے موسیٰ نے نقاب ڈال دیا تھا. وہ خدا کے سامنے گیا تھا، چہرہ روشن ہو گیا. وہ نیچے آتا آتا ڈم ہو گیا. اس نے کہا پردہ پہن لو، برقع پہن لو، نقاب ڈال لو، تاکہ وہ پوچھیں گے تو کہیں گے یہ جلالی چہرہ موسیٰ. تو لکھا ہے اسی لیے وہ پردے شریعت کے ان کے اوپر پڑے ہی رہتے ہیں، وہ نقاب ہی ڈالی رکھتے ہیں. وہ ظاہر نہیں کر سکتے جلال کو، پر ہمارے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جیسے آئینہ. آمین.
یعنی کوئی لائٹ نہیں نکل رہی پر جلال دکھ رہا ہے یا نہیں آپ کو؟ اس کی پریچنگ ہو رہی ہے، اس کی ورشپ میں آپ کر رہے ہیں. یہ جلال ہے، یہ اس کی ذات کی نیچر، ایٹیٹیوڈز جو بھرے ہوئے اسے اس مٹی کے برتن کے اندر، یہ جلال ہی تو ہے. آپ کی زندگیاں مسیح کو جانتی خدا کو جلالی ہے، پر درجہ بدرجہ آپ اس گلوری میں بڑھیں گے، ہیں جلال میں، پر دوڑے جا رہے ہیں اپنی پناہ کے لیے، اٹرنل ریفیوج کے لیے، اس جلال کے لیے جو خدا کی ذات کا ہے. پولس تیموتھیوس میں لکھتا ہے اس نور تک کسی کی رسائی نہیں ہے، پہنچ ہی نہیں سکتے. لگا لو فرشتے بھی جتنا مرضی زور لگا، اس نور تک کسی کی رسائی نہیں، پر ہماری ہے، پر درجہ بدرجہ. ایگزام نے سوال ہی پر خواہش ہوگی تو جائیں گے، صرف گرجے کی خواہش ہوگی تو یہاں تک ہی آئیں، پر یہاں تک آنے والوں کو بھی شاباش، ان کو ایٹرنل ریفیوج کی ہم کہانی آگے اب چلنا ہے. یہاں سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے ایٹرنل ریفیوج کی طرف. اس جلال کے اندر درجہ بدرجہ ہماری صورت بولیے بدلتی چلی جائے. چلے کیسے؟ مجھے 41 سال ہو گیا خدمت، تو کیا پہلے میں 0 واٹ کا بلب تھا، پھر 100 کا ہوا، پھر 1000 کا ہوا، پھر 5000، ایسے لائٹ نکل رہی تھی، ایسے ہی چہرہ. پر اب تمن کرنا جلال ایٹیٹیوڈ سے، صفات سے، اس کے نالج سے، اس کے علم سے، اس کی خدمت سے، اس کی گواہی سے ملتا ہے. یہ جلال، یہ درجہ بدرجہ بدلتا چلا جائے گا. میں روز دیکھتا ہوں، مجھ سے میں غلطی نہیں کرتا، ذرا سی بھی کوئی غلطی مجھے دکھے اگر، یعنی لاشعوری بھی، جیسے داؤد نے سون کا جبہ کاٹا تھوڑا سا پیس، اس کا دل بے چین ہو. خدا کے لوگ غلطیاں نہیں کرتے کیونکہ جلال کے اندر آمین، یگانگت کے اندر کلیسیا ورشپ کرتی ہو، عبادت کرتی ہو، ایٹیٹیوڈ دکھے، دوسرے نظارے نہیں دکھانے. سمجھے؟ اپنے ایٹیٹیوڈ آپ کیا ہیں تو کلیسیا میں دکھے گا، آپ کے گھرانے میں دکھے گا، عزیز رشتہ جہاں جائیں گے وہاں دکھے گا. آپ کی بول چال دکھے گی، آپ کے ایکشن بتائیں گے، باڈی لینگویج بتائے گی آپ کیا ہے. سمجھے؟ درجہ بدرجہ جب بدلتے چلے جائیں گے کلیسیا کے ساتھ مل کر، تو ایک وقت آئے گا جب یسوع آئے گا پھر جلال میں ڈھل جائیں گے. یہ وہ وقت ہوگا. اس لیے اب سنیے، 2 آیات بولنی ہے مجھے افسیوں کے خاتمے سے اور کلسیوں کے خاتمے سے. آپ جب ان کو پڑھیے تو لکھا ہے کہ جب ہم اس خوشخبری کے کلام پر ایمان لائے سے پہلا بات اور کلام حق کو سنا، سمجھے نجات یافتہ نا، تو لکھا ہے پاک روح کی مہر ہم پر لگی، ہولی اسپرٹ کی. آگے لکھا جو خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہمارے لیے گارنٹی ہے، بیانہ ہے، فرسٹ پیمنٹ ہے. روح القدس کا ہمارے اندر ہونا ہی جلال کی پہلی قسط ہے. ہاللیلویا. یہ تبھی ملتا ہے. اب اس میں آپ آگے بڑھیں گے تو درجہ بدرجہ ڈھلتے چلے جائیں گے. یہ گارنٹی ہے. ہولی اسپرٹ نجات یافتہ شخصوں کے اندر ہوتا ہے. سیکھیے خدا کے کلام کو، عبادت کیجئے. چینل کے اوپر جو ہمارے سرمن آ رہے ہیں ٹائم پہ سنیے، لائیو سنیے. کیوں نہیں ٹائم؟ کیوں نہیں؟ ہمارے پاس پیسہ کے نیٹ پہ نہیں ہم جا سکتے، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے ٹائم؟ آگے پیچھے کر سکتے. یہ سارے وقت میرے یسوع کے، یہ زندگی اس کی ہے، جاب بزنس اس کے، ہماری لائف اس کی ہے.
जिंदगियां उसकी हैं, बड़ी मजबूरी है या बहुत बिजी है, एक लाख बात है। फिर आप चले जाएं यूट्यूब पे, सुने, देखें, खुदा के कलाम को सुने, यहां सुने, रोज बरोज जलाली को है मैं दर्जा बदर्जा शक्ल बदले बेनकाब चेहरे से। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मर्द टोपी पहनते थे, सर को ढांपते थे, औरत भी ढांपती थी अपना सर। खुदा जलाली है, खड़े नहीं हो सकते। तो नकाब का ये नहीं मतलब कि बाल ढांपने होते थे, हमारे यहां ही बाल ढांपो जिसे दुपट्टा ले, वो नकाब का मतलब चेहरा, समझे। मगर यहां पे चेहरे से जलाल दिखाते हैं, दुनियावी फैशन वाला जलाल नहीं, खुदा के एट्रीब्यूट। जी देख मैं कितना अच्छा लग रहा हूं, ये नहीं, हम हैं ही अच्छे। हुस्न, धोखा, जमाल बेसवार, पर वो औरत जो खुदा से डरती है, स्तुदा, ये है बेटी, ये बेटी, समझे। ये है जलाल, ये खुदा की हशमत, ये है उसके साथ चलना। और कोई चले ना, इसका मतलब है उनको मालूम नहीं है उन मंजिलों का, उनको मालूम नहीं है उन जगहों का कि कहां जाना। हम ये नहीं है कि हम नीट क्लीन ना हो, अच्छी सूरत ना बनाएं, सब कुछ, पर बेनकाब चेहरे से जलाल दिखना है, समझे। उसमें जलाल दिखे, उसमें खुदा दिखे, उसमें मसीह दिखे, उसमें कलाम दिखे, बुरका नहीं दिखे। इसका मतलब क्या है, वो कुछ डांप रहा, अपनी जिस्मानियत डांप रहा। यहां तो रूहानियत दिखानी है, जिस्म तो फना हो गया मसीह। हालेलुया। और आखिर में सुनिए, ये जलाल जो दर्जा बदर्जा बदलता चला जा रहा है, उसमें जलाली होते चले जा रहे हैं। होली स्पिरिट हमें बयाना में मिल गया है, और कुछ के खात के अंदर लिखा, अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुताबिक जो उसमें असर करती है, उसकी कुव्वत की तासीर यानी मसीह की हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर जलाली बदन की सूरत में बना दे। खुदा की जात के अंदर चले जाना, वननेस यहां दिखाएंगे तो फिर वहां पर ये हो जाएगी, किसी की रिसाई नहीं है। हमने वहां ग्लोरी में जाना है, और यहां दौड़े हुए उस अब्दी पनाह में, एटर्नल रिफ्यूज में, उस ग्लोरी के अंदर, शकाइना के अंदर दाखिल हो जाना है। और ज़बूर 29 की वर्स लिखी है, उसकी हैकल में बोलिए, हर एक जलाल 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 पुकारता है। यहां पुकारेंगे भी और दाखिल भी होंगे और जलाल दिखाएंगे भी। आइए